پیارے بھائیو، اللہ سبحان و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الاعلیٰ سورت نمبر 87 پارہ نمبر 30 اور اس کی آیت نمبر 16 اور 17 کے اندر آیت نمبر 16 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت کی زندگی خیر یعنی بہتر ہے، وابقی، اور بہت بقا والی ہے یعنی ہمیشہ کی ہے، پائیدار ہے، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، آخرت کی زندگی۔ پیارے بھائیو، ہمیں پتہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی مستقل نہیں ہے، یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں پر ہم پیپر دے رہے ہیں، ہم ایگزامینیشن دے رہے ہیں، ہمارے دونوں کندھوں پر کرامن کاتبین سوار ہیں، دائیں کندھے پر فرشتہ جو نیکیوں کو لکھ رہا ہے اور بائیں کندھے پر جو برائیوں کو لکھ رہا ہے۔ پیارے بھائیو، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور کھیتی سے مراد یہ کہ جیسے کھیتی میں بیج بویا جاتا ہے نا، تو جس طرح کا بیج بویا جاتا ہے اسی طرح کی فصل کاٹی جاتی ہے۔ اگر بیج اچھا بوئیں گے تو اس کی اچھی فصل ملے گی، گندم، مکئی، باجرہ یا کوئی بھی یعنی اچھی فصل جو ہم کھاتے ہیں یا اپنے مویشیوں کو کھلاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کسی کانٹے دار چیز کو اگا دے، اس کا بیج اگر کاشت کر دے تو اس کو اسی طرح کی جڑی بوٹیاں اس کے فصل میں نکلیں گی، جس کو اس کو کاٹنا پڑے گا۔ اچھا بیج بوئیں گے تو اچھی فصل ملے گی، اور اگر کوئی ایسا بیج بوئیں گے جو نقصان والا ہو تو اسی طرح کی فصل کاٹنا پڑے گی۔ تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں ہم جس طرح کے اعمال کریں گے تو آخرت میں اسی طرح کا ہمیں انعام یا انجام ملے گا۔ اگر اچھے اعمال کریں گے تو اس کا اچھا انجام ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، جنت کی عظیم نعمتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ملے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا۔ اور اگر نعوذ باللہ کوئی شخص، استغفر اللہ، معاذ اللہ، کوئی شخص اگر برے اعمال کرے گا، اللہ کو ناراض کرے گا، تو اس کو اس کے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا اگر دنیا میں اس کی توبہ کر کے نہ مرا تو۔ پیارے بھائیو، نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی زبردست مثال سے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2957 نمبر حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک جگہ پر نا ایک چھوٹا سا میمنہ یا بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا، مرا ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس سے گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میمنے کو یا اس بکری کے بچے کو کان سے پکڑ کر نا اٹھایا اپنے ہاتھ میں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا، حدیث کا میں مفہوم بیان کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس میمنے کو یا بکری کے بچے کو جو کہ یعنی مرا ہوا تھا نا 1 درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی چیز کے بدلے میں خریدنا پسند نہیں کرے گا، تھوڑی سی قیمت میں بھی، حقیر سی قیمت میں بھی خریدنا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مرا ہوا تھا اور وہ تھا بھی چھوٹا سا، حقیر سا، اور مرا ہوا بھی تھا۔ تو پیارے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم، تم اسے جتنا حقیر سمجھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، معمولی ہے، یعنی یہ دنیا کی زندگی اس مرے ہوئے بکری کے بچے یا میمنے سے بھی زیادہ حقیر ہے، جسے تم یعنی خریدنا بھی پسند نہیں کرتے، معمولی قیمت پر بھی، 1 درہم پر بھی تم خریدنا پسند نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست مثال سے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر پیارے بھائیو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاش کے ساتھ جوڑا ہے کہ ہم دنیا میں کاروبار کرتے ہیں، اپنا ذریعہ معاش کماتے ہیں۔ یہاں پر پیارے بھائیو، جو لوگ حرام ذرائع استعمال کرتے ہیں، کوئی حرام ذریعہ استعمال کرتے ہیں اپنی روزی کمانے کے لیے، یعنی وہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر وہ اپنے کاروبار کرتے ہیں، حرام ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ سودی کاروبار میں ملوث ہیں، جو لوگ رشوتیں کھاتے ہیں یا لیتے دیتے ہیں، جو لوگ شرک کا کاروبار کر رہے ہیں، بدعات کے کاروبار کر رہے ہیں، جتنے بھی حرام کاروبار کر رہے ہیں نا، لوگوں کا حق مارتے ہیں،
تو وہ سمجھ لو کہ انہوں نے دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دے دی ہے، یعنی انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے، جو کہ پیارے بھائیوں گھاٹے کا سودا ہے، خسارے کا سودا ہے۔ ہمیں ہمیشہ حلال ذریعہ ہی استعمال کرنا چاہیے، حلال ذرائع ہی استعمال کرنے چاہیے کاروبار کے لیے، حرام ذرائع اور حرام ذریعے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ہمیں کبھی بھی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہیں دینی، دنیا کو نہیں خریدنا، ورنہ یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ پیارے بھائیو، اسی طرح جو لوگ بے حیائی کے کاروبار میں ملوث ہیں، لڑکیاں کیا اور لڑکے کیا، 10 روپے کی خاطر اپنا ایمان بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، تو پیارے بھائیو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔